يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صفائی ہے آئینہ کردار انسانی، صفائی سے جھلکتی ہے نجابت انسانی. ہم کیوں کر اپنائے اغیار کی تہذیب بے زبانی، ہمیں تو میسر ہے بارگاہ رسالت سے آداب شاہانی. وارثان علوم نبوت، علماء کرام، طالبان علم و حکمت، طلباء عظام، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس منعقد کردہ پرکیف و پرسرور بزم سعید میں جن پر رونق کلمات سے اپنے جواہرات سخن کو سجا کر لایا ہوں، وہ صفائی کی اہمیت و ضرورت کے خوبصورت عنوان سے معلوم ہے. سامعین دل نواز، ہر صاحب ذوق شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ فقیر ہو یا امیر، ہر حالت میں صفائی ستھرائی انسان کے وقار و شرف کی آئینہ دار ہے، جبکہ گندگی انسان کی عزت و عظمت کی بدترین دشمن ہے. اللہ رب العزت نے قرآنی احکام اور نبوی فرمان کے ذریعے ظاہری صفائی ستھرائی کی عالی تعلیمات دے کر انسان کو عزت و رفعت بخشی اور انسانی وقار کو چار چاند لگا دیے. چنانچہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے تو تم بھی نظافت حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا. ارباب علم و دانش، انسان چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس کی نظر جسم و بدن، گھر بار، دفتر و آفس، لباس و پوشاک، وضاحتہ، اشیاء خودنوش یا استعمال اور برتنے کی چیزوں کی صفائی ستھرائی پر مرکوز ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کی صحت میں نشاط اور تازگی پیدا ہوگی، جس کے نتیجے میں یہ اپنی تمام تر عبادات اور معاملات کو صحت و درستگی کے ساتھ ادا کر سکے گا اور انتہائی مشکل کام کرنے کے باوجود انتہائی اطمینان و سکون پائے گا. اس کے برخلاف اگر صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا تو ڈپریشن، قلبی خلجان، طبیعت میں انقباض، چڑچڑاپن اور اس کے علاوہ مختلف محرک امراض کا شکار ہو جائے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی ستھرائی کے متعلق رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا، جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو اور اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو اور تمہاری ظاہری حیت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب تم لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کریں. حضرت علامہ عبدالرؤف بناوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان نفرت اور حقارت محسوس کرے اس سے بچنا چاہیے. سامعین عزیز وقار، انسان جسم اور روح سے مرکب ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ روح و جسم کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ظاہری طور پر بھی صاف ستھرا رہے اور اخلاق رذیلہ اور فضائل قبیحہ سے منزہ ہو کر اپنے باطن اور روح کو بھی صاف ستھرا رکھے. اسی وجہ سے اسلام نے اس کے دنیا میں آتے ہی جہاں اس کی ظاہری صفائی ستھرائی کا حکم دیا کہ اس کا ختنہ کروایا جائے اور اس کے سر کے ظاہر بال صاف کیے گئے، وہیں اس کی باطنی اور روحانی صفائی کے لیے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کا حکم دیا تاکہ ابتدائی سے اس کا دل و دماغ توحید و رسالت سے روشن ہو جائے. پھر پیدائش سے بلوغت تک اس کی نظافت و پاکیزگی کی ذمہ داری اس کے والدین اور اس کے مربی و مشفق سرپرست کے سپرد کر دی تاکہ بالغ ہونے کے بعد نماز، روزہ اور حج جیسی عظیم الشان عبادات مکمل طور پر صفائی ستھرائی کا لحاظ کرتے ہوئے خوبی اور عمدگی کے ساتھ ادا کر سکے. مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اسلام میں صفائی ستھرائی کی اس قدر اہمیت اور عظمت کے باوجود ہمارے معاشرے میں لوگوں کی کثیر تعداد صفائی ستھرائی کے معاملے میں سستی کا
چنانچہ بعض لوگوں کے کپڑوں اور منہ سے ایسی بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ لمحہ بھر بھی ان کے پاس ٹھہرنا گوارا نہیں ہوتا۔ ایک شاعر نے صفائی کی اہمیت کو کس خوبصورت پیراگ میں پیش کیا۔ صفائی ہے پیغام الہی، صفائی ہے پیغام الہی، مطہرین کی ہوئی کلام اللہ میں مدح سرائی۔ صاف و پاکیزہ رہو گے تو پاؤ گے عزت، صاف و پاکیزہ رہو گے تو پاؤ گے عزت، ورنہ ہوگی زندگی بھر ذلت و رسوائی۔ ارباب فضل و کمال، اگر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ صفائی قرب الہی کا باعث ہے، صفائی انبیاء و اولیاء کی صفت امتیاز ہے، صفائی جزو دین ہے، صفائی روح کی پاکیزگی ہے، صفائی سے عبادت میں شیرینی اور مٹھاس پیدا ہوتی ہے، صفائی ظاہری و باطنی گندگی دور کرنے کا نسخہ کیمیا ہے، صفائی انسانیت کی اور یہ کمال ہے، صفائی ہر دانشور کی سوچ کا محور ہے، صفائی ہر مہذب شخص کی صفاتی شناس ہے، صفائی انسانیت اور حیوانیت کے درمیان وصل ممتاز ہے، صفائی ہر چیز میں دلکشی پیدا کرتی ہے، صفائی مہمان کا خاموش استقبال ہے، صفائی گلی کوچوں اور چوکو چوراہوں کی رونق ہے۔ غرض یہ کہ صفائی دیہاتوں، محلوں، شہروں، ضلعوں، صوبوں اور ملکوں کا معیار ثابت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔